السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اس شخصیت کا جس کا نام آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کی تصویر سے آپ لوگ واقف ہیں، کیونکہ وہ تصویر آج کل ایک برانڈ بن چکا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ کیسے ناکامیوں کے بعد کوشش کرنا آپ کی کامیابی کا پہلا قدم بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے KFC والے بابا کرنل سینڈر کی سکسیس کہانی۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈر 9 ستمبر 1890 کو ہنری وائل انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ آپ کے والد ایک محنتی انسان تھے اور ایک فارم میں کام کیا کرتے تھے جو کہ 80 ایکڑ بڑا تھا۔ ایک حادثے کی وجہ سے آپ کے والد کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں، جس کے بعد انہوں نے ہنری وائل میں کسائی کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ سخت مذہبی عیسائی تھیں اور وہ آپ پر شدید سختی کیا کرتی تھیں۔ 1985 میں جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ آپ کی والدہ نے ایک جگہ کام کرنا شروع کر دیا اور آپ چھوٹے بہن بھائیوں کی کیئر کرنے کے لیے گھر میں رہ گئے۔ آپ ان کو فیڈر دیتے اور ان کا خیال رکھتے۔ 7 سال کی عمر میں آپ اچھی طرح کھانا بنانا سیکھ چکے تھے۔ 1902 میں آپ کی والدہ نے ویلیم نامی شخص سے شادی کر دی اور یہ خاندان گرین ووڈ انڈیانا میں منتقل ہو گیا۔ آپ کے تعلقات ستیلے والد کے ساتھ اچھے نہ تھے۔ 1903 میں آپ نے اسکول کو چھوڑ دیا 7th گریڈ میں۔ بعد میں آپ کا کہنا تھا کہ مجھے الجبرا کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا۔ آپ قریبی فارم میں کام کرتے اور وہیں رہتے۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے گھر بھی چھوڑ دیا، پینٹنگ کی جاب کی۔ اس کے بعد آپ نے 14 سال کی عمر میں فارم ہینڈ کے طور پر ساؤتھرن انڈیانا میں منتقل ہو گئے۔ 1906 میں آپ اپنے انکل کے پاس چلے گئے جو کہ ایک اسٹریٹ کار کمپنی میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو کنڈکٹر کی جاب دلا دی۔ کیوبا میں لگی جنگ کے دوران آپ نے اپنی غلط ڈیٹ آف برتھ بتا کر امریکن آرمی میں کچھ عرصے کے لیے کام کیا اور والنٹیئر کے طور پر اپنی مختصر سی سروس پوری کی۔ فیبروری 1907 میں ڈسچارج ہونے کے بعد فوج سے آپ اپنے ایک انکل کے پاس چلے گئے جو کہ الاباما میں رہتے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات آپ کے بھائی سے ہوئی جو آپ کے سوتیلے باپ سے بھاگ کر دوسرے انکل کے پاس پہنچا تھا۔ آپ کی یہ انکل ریلوے میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے سینڈر کے لیے ریلوے میں ہی ورکشاپ ہیلپر کے طور پر جاب لگوا دی۔ 2 ماہ بعد سینڈر کو ریلوے میں ہی کلیننگ کی جاب ملی۔ ایز اے کلینر وہ کام کرتے رہے۔ 16-17 سال کی عمر میں وہ ریلوے میں فائر مین بن چکے تھے۔ اس کام کے دوران ان کی ملاقات ہوئی جوزفن کنگ سے جو کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مختصر سی مدت کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی۔ یوں لگنے لگا تھا کہ اب ان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ آپ دن کو کام کرتے اور رات میں آپ نے پڑھائی شروع کر دی اور لا کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بچپن میں انتقال کر گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ریلوے میں اپنے کولیگ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ اس ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جاب تو ہاتھ سے گئی، لیکن اس کے ساتھ آپ کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی کیونکہ آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کچھ عرصے میں آپ نے لا کی پریکٹس شروع کر دی۔ 3 سال آپ نے یہ کام کیا اور 3 سالوں میں آپ نے اتنا کچھ کما لیا کہ آپ کی فیملی دوبارہ آپ کے ساتھ آنے پر تیار ہو گئی۔ آپ کا لیگل کیریئر اس وقت اینڈ ہوا جب آپ نے کورٹ روم کے اندر اپنے ہی کلائنٹ سے جھگڑا کیا۔ یہ سب ہونے کے بعد آپ دوبارہ اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور ہنری ویل میں لیبر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ 1916 میں آپ کی فیملی جیفرسن وائل میں منتقل ہوئی تو آپ کو لائف انشورنس کمپنی میں جاب ملی۔ وہاں سے آپ لوئس ویلے منتقل ہوئے جہاں آپ نے نئی جاب نیو جرسی کی میوچل بینیفٹ لائف میں کی۔ 1920 میں آپ نے فیری بوٹ کمپنی بنائی جو کہ جیفرسن وائل اور لوئس وائل کے درمیان کے دریا میں چلتی تھی۔ یہ کمپنی کامیاب رہی۔ 1922 میں آپ نے چیمبر آف کامرس میں جاب حاصل کر لی۔ وہاں پہ آپ مطمئن نہ ہوئے اور 1 سال سے کم عرصے میں وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔
آپ نے اپنی چلتے ہوئے بزنس فیری بوٹ کمپنی کے شیئرز $22,000 میں بیچ ڈالے اور ان کو بیچ کر ایک اور کمپنی بنائی جو کہ تیل سے لیمپ جلانے والی کمپنی تھی۔ یہ بزنس بھی اچھی طرح گرو کر رہا تھا کہ ڈیلکو نامی کمپنی نے آپ کے علاقے میں الیکٹرک لیمپ متعارف کرایا اور ان کو ادھار پر بھی بیچنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کا سارا بزنس ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اب سینڈر کینٹکی میں منتقل ہوئے اور وہاں آپ نے ٹائر کمپنی کے سیلز مین کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1924 میں آپ کی یہ جاب بھی چلی گئی کیونکہ نیو جرسی کا مینوفیکچرنگ یونٹ بند ہو چکا تھا۔ ایک اتفاق سے آپ کی ملاقات اسٹینڈرڈ آئل آف کینٹکی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے آپ کو نکلاس وائل میں سروس اسٹیشن کھولنے کو کہا۔ آپ نے یہ کام بھی شروع کر دیا، لیکن 1930 میں شدید ڈپریشن کے نتیجے میں آپ نے یہ بھی بند کر دیا۔ 1930 میں شیل آئل کمپنی نے آپ کو آفر کیا کہ آپ ان کا ایک سروس اسٹیشن کینٹکی میں چلائیں، صرف سیلز کی پرسنٹیج انہیں دیجیے۔ یہ آفر آپ نے قبول کر لی اور اس سروس اسٹیشن کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہوٹل بنایا۔ سروس اسٹیشن سے زیادہ آپ کا یہ کام چل پڑا اور آپ نے ایک اس سے بڑا ریسٹورنٹ کھول لیا۔ آپ کی مقامی شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران آپ کا ایک دوست کینٹکی کا گورنر بن گیا۔ اس نے آپ کی سابقہ فوجی تھوڑی سی ملازمت اور اس کے کھانوں کی اتنی تعریف دیکھتے ہوئے اسے اعزازی طور پر کرنل کا لقب دیا۔ جولائی 1939 میں سینڈر نے ایک ہوٹل بنایا۔ نومبر 1939 میں ایک آگ کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ اپنی کوششوں میں جت گیا۔ 1947 میں سینڈر اور جیسفن میں طلاق ہو گئی اور 1949 میں سینڈر نے کلاڈیا سے دوبارہ شادی کر لی۔ 1952 میں سینڈر نے کینٹکی فرائیڈ چکن کی پہلی برانچ کھولی۔ یہ لوگوں میں تیزی کے ساتھ مقبول ہوئی اور اس کی سیل دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ریسٹورنٹ نے آپ کی برانچز لینے شروع کر دی۔ فرنچائز لیتے اور آپ کو $0.04 دیتے۔ ہر چکن پر کمیشن $0.04 ملتا۔ KFC کی برانچز فرنچائز کافی حد تک بڑھتی جا رہی تھی اور سینڈر کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسے سیل کر دیا۔ $2 ملین میں آپ نے اسے 29 سالہ وکیل جوہن براؤن کے نام کر دیا اور خود اس کے برانڈ ایمبیسڈر بن کے رہ گئے۔ زندگی کے آخری 20 سال آپ نے صرف ایک ہی طرح کے لباس پہنتے ہوئے گزارے۔ جو تصویر آپ کو KFC کے برانڈ پر نظر آتی ہے وہ ان کے آخری سالوں کی تصویر ہے۔ وہ آخر میں اپنے آپ کو کرنل کہلایا کرتے تھے۔ 16 دسمبر 1980 کو 90 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ آپ کی آخری رسومات میں 1000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کی وفات کے وقت 48 ملکوں میں KFC کی تقریباً 6000 برانچز تھی، جبکہ سالانہ سیل 2 بلین سے زیادہ تھی۔ وہ شخص جو کہ ساری زندگی خود جاب تلاش کرتا رہا اور اس کے لیے مارا پھرتا رہا، مختلف بزنسز کرتا رہا، آخرکار آج بھی لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جاب کا سلسلہ بن چکا ہے اس کی وجہ سے۔ ہم یقین کرتے ہیں آپ کو آج کی بایوگرافی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ بار